ہر قسم کے روحانی علاج اور وظائف کے لیے پیر حافظ عابد مفتی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دعائے حزب البحر کا آج کا سبق نمبر 15 ہے۔ اس سبق کے اندر سورہ یوسف کی آیت ہے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ یہ فقرہ حفاظت کے لیے، امان کے لیے زبردست حصار ہے۔ بھلے حفاظت مال کی ہو، اولاد کی ہو، اپنی ذات کی ہو، ہر طرح سے یہ کلمات محافظ اور نگہبان ہیں، انتہائی زبردست۔ ایک چرواہا تھا، وہ اپنی بکری چرایا کرتا تھا، صبح سے نکل جاتا، رات کو گھر واپس آتا شام کو۔ دوپہر کو وہ آرام کیا کرتا تھا جنگلوں میں، اور وہاں خالی میدان میں، جنگل میں اپنی بکریوں کو ایک جگہ پہ جمع کرتا، اور جمع کرنے کے بعد روزانہ کا معمول اس کا یہ تھا کہ وہ اس آیت کا حصار لگاتا، اور حصار لگانے کے بعد اپنے آپ کے اوپر بھی حصار لگاتا، اور لگانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتا، سو جاتا، اور سونے کے بعد اٹھتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی ان بکریوں کی حفاظت فرماتے کہ کسی قسم کا بھی نقصان نہیں ہوتا تھا۔ کسی بھیڑیے کا اس کے اندر داخل ہونا یا بکری کا نکل کے بھاگ جانا، کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ مال بھی اس کا محفوظ ہر طرح سے، باہر کے درندوں سے بھی، چوروں سے بھی، اور وہ مال بھی اسی طریقے سے جس طرح وہ جمع کرتا تھا اور وہاں اکٹھا کرنے کے بعد اس کے اوپر حصار لگا دیتا تھا، اسی طریقے سے وہ بکریے بھی وہیں اسی کڑے کے اندر آرام کرتی تھی، سو جاتی تھی، اور پھر جب وہ اٹھتا تھا وہیں اسی طریقے سے وہ بکریے بھی اٹھتی تھی، اور جیسے جیسے اس نے ان بکریوں کو وہاں جمع کیا ہوا ہوتا تھا، جہاں جہاں وہ بکریے کھڑی ہوتی تھی وہیں وہیں وہ بکریے اٹھنے کا بعد بھی پاتا تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ حصار لگانا بھول گیا۔ اب ایک چور آیا، اس نے جب دیکھا کہ یہاں بکریے ہیں، آج دیوار نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑی دیر سے آ رہا تھا بکریوں کے پیچھے، اس بندے کے پیچھے، کہ اس بندے کی بڑی عمدہ بکریے ہیں، خاص نسل کی بکریے ہیں، ان میں سے میں نے 2-4 بکریے چرانی ہیں۔ تو وہ چوری کی نیت سے روزانہ اس کے پیچھے آتا تھا، مگر جب دیکھتا تھا کہ یہ بندہ ایک جگہ کے اوپر بکریے جمع کر کے وہاں آرام کرتا ہے، لیکن اس بکریوں کے ارد گرد اور اس کے ارد گرد ایک بہت بڑی دیوار اللہ تعالی بنا دیتے ہیں۔ یہ شیشے کی دیوار ہوتی ہے بہت بڑی، اور اس کو کراس نہیں کر سکتا، نہ اوپر سے نہ بیچ میں سے، نہ وہ توڑ سکتا تھا۔ تو وہ دیوار روزانہ دیکھتا تھا، وہ واپس چلا جاتا تھا۔ آج اس موقع کے اوپر جب وہ دعا پڑھنا بھول گیا، اس آیت کو پڑھنا بھول گیا، تو وہ دیوار نہیں بنی پائی۔ اس نے جب دیکھا آج دیوار نہیں ہے، تو وہ ریوڑ کے اندر داخل ہو گیا۔ اب اپنی پسند کی بکریے ڈھونڈنے لگا، کیونکہ بہت ساری نسلوں کی بکریے اس کے پاس تھی، اور وہ اپنی پسند کی بکریے ڈھونڈ کے ان کو جمع کیا اور باہر نکلنے لگا، تو وہ دیوار بن گئی۔ وہیں پہ وہ رک گیا، چھپ گیا، نہ باہر جا سکتا تھا اور نہ باہر والے اندر آ سکتے تھے۔ زور بڑا لگایا، وہ دیوار بن گئی، اب باہر جا نہیں سکتا، اب اس میں بکریوں کے ریوڑ کے اندر ہی وہ چھپ گیا۔
اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ یہ بکریوں کا جو مالک تھا یہ پہلے تھکا ہوا آیا تھا اور نیند کا غلبہ تھا، آتے ہی سو گیا، حصار لگانا بھول گیا۔ درمیان میں اس کی نیند کھلی تو اس کی سوچ میں آیا کہ آج تو میں حصار لگانا بھول گیا، آج میں نے آیت پڑھی نہیں، حصار لگایا نہیں، تو اس نے فوراً آیت پڑھی تاکہ حصار لگا دے۔ جب اس نے فوراً آیت پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے ذمے اپنے ہر چیز کو کر دیا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اس کو ڈال دیا، اپنے آپ کو بھی ڈال دیا، تو وہ دیوار بن گئی، اور اس دیوار بننے پر یہ جو بندہ اندر داخل ہوا تھا یہ اب باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اب یہ بندہ پکڑا گیا۔ پکڑنے پر اس نے پھر بتلایا کہ میں روزانہ آیا کرتا تھا، مگر میں دیوار دیکھتا تھا اور وہ اس دیوار کو کراس نہیں کر سکتا تھا، اس وجہ سے واپس چلا جاتا تھا۔ آج میں نے یہ دیکھا کہ دیوار نہیں ہے تو میں اندر داخل ہو گیا۔ جب میں اندر داخل ہو کے اپنی پسند کی بکریوں کو جمع کیا اور باہر جانے لگا تو وہ دیوار بن گئی۔ اب میں باہر نہیں جا سکتا، اب میں یہاں پھنس گیا اور اب آج پکڑا گیا۔ تو اس پہ جو مالک تھا بکریوں کا اس نے کہا تم نے سچ کہا کہ میں پہلے جب بھی یہاں رکتا تھا ان بکریوں کو جمع کر کے اپنے اوپر اور اپنی بکریوں کے اوپر اس آیت کا حصار لگا لیتا تھا، پڑھ لیتا تھا، اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں، امان میں ان کو ڈال دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ دیوار بنا دیتے تھے۔ اور جب آج میں بھول گیا، تھکا ہوا تھا، آج میں بھول گیا، تو جیسے ہی نیند کھلی تو مجھے یاد آیا، میں نے فوراً آیت پڑھی اور حصار لگایا، اس میں آپ پھنس گیا، یہ چور پھنس گیا، اب پکڑا گیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت اس طریقے سے رکھی ہے کہ آپ کے ارد گرد اللہ تعالیٰ بہت بڑی دیوار کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ حصار بہت سارے طریقوں سے ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں سے ہوتا ہے، یہاں یہ آیت کام آتی ہے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ ہر طرح کا حصار اس کے اندر لگتا ہے۔ آپ غلے کے اوپر حصار لگا سکتے ہیں، اپنے مال کے اوپر حصار لگا سکتے ہیں، آپ اپنے جانوروں کے اوپر حصار لگا سکتے ہیں، اپنے آپ کے اوپر حصار لگا سکتے ہیں، اپنی اولاد کے اوپر حصار لگا سکتے ہیں، اپنے گھر میں حصار لگا سکتے ہیں، فیکٹری میں حصار لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آفات سے اللہ تعالیٰ فیکٹریوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات حصار نہیں لگا ہوا ہوتا، حفاظت میں اللہ تعالیٰ کے نہیں دے کے ہم آتے تو بہت سارے نقصان ہمیں اٹھانا پڑتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، بندہ زخمی ہو جاتا ہے وہاں کام کرنے والا، طرح طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں ہر چیز کو بتلایا ہے، ہر چیز ہماری ضرورت کی اللہ نے قرآن میں رکھی ہے۔ تو جب ہم اپنی فیکٹری سے، اپنی دکان سے گھر کو واپس آئے تو اس کا حصار اس کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے کر آئیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے۔ جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں گی نا تو ہمارے لیے ہر کام آسان ہوتا جائے گا اور ہمارا نقصان بھی نہیں ہوگا، اور ہمارے کاروبار میں، ہماری چیزوں میں برکتیں بھی آئے گی، پیسہ بھی ضائع نہیں ہوگا، چیزیں بھی ضائع نہیں ہوگی۔ اب ایک غلے کے اوپر ہم نے حصار لگا دیا، کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر غلہ ایک سال کا اکٹھا کر لیتے ہیں، گندم اکٹھی کر لیتے ہیں، اور اپنے ایک برتن، بہت سارا بڑا برتن ہوتا ہے جہاں ہمارے ہاں اس کو بڑولا بولا جاتا ہے، تو اس برتن میں ڈال لیتے ہیں، یا کچی کوٹری سی بنائی جاتی ہے اس میں ڈال لیتے ہیں، تو وہ سال بھر محفوظ رہتی ہے۔ تو اب اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم طرح طرح کی دوائیں استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر گولیاں رکھتے ہیں، بازار سے ملتی ہے کہ اس کو کیڑا نہ لگے، اس کو کوئی چیز نہ لگ جائے، یہ خراب نہ ہو جائے، پھر ہم اس کو جب نکالتے ہیں تو دھو کے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بھی آپ حفاظت کے لیے کرتے ہیں۔
تو یہاں قرآن نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے اپنے آپ کی چیزوں کا۔ اب یہ قرآنی آیت ہے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اب اس کو اگر پڑھ کے آپ غلے کے اوپر بھی پھونک لگا دیں گے، دم لگا دیں گے، اور اس کو پڑھ کر آپ اس کا پانی اپنے گھروں کے اندر چھڑکاؤ کریں گے، آپ کی ہر طرح کی حفاظت ہوگی۔ حاسدین کا حسد جاتا رہے گا، نظر بد کی نظر جاتی رہے گی، اندر داخل نہیں ہو سکے گی، جنات اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، جادو اندر داخل نہیں ہو سکے گا، غلے کی حفاظت آپ کی اس سے ہوگی، کیڑا اس کو نہیں لگے گا، آپ سال بھر اس کو رکھیے گا اور آخری دانے تک آپ کا غلے کا ذائقہ بھی خراب نہیں ہوگا۔ یہ اتنی حفاظت کی پرتاثیر آیت ہے۔ ہم اس چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ یہ آپ کے غلے کے آخری دانے تک ذائقہ بھی خراب نہیں ہونے دیتی۔ یہ ایسی حفاظت کی آیت ہے۔ بار بار کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں کہ قرآن سے ہی ہر چیز ہمیں ملتی ہے، تو ہمیں قرآن کو اپنا فالوور بنانا چاہیے، قرآن کو سیکھنا چاہیے، قرآن کے اوپر عمل کرنا چاہیے، قرآن کے ساتھ آپ کا دل لگے، قرآن کے ساتھ آپ جڑ جائیں، قرآنی اعمال کے ذریعے سے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ تو یہ سب سے بہترین آیت حفاظت کی۔ اب آپ اپنی دکان کے اوپر جو غلہ جس میں آپ پیسے ڈالتے ہیں، اس کے اوپر روزانہ پڑھ کے آپ اس کو دم کریں اور لکھ کے آپ اس غلے کے اندر ڈال دیں، رکھ لیں، کبھی آپ کا پیسہ وہاں سے چوری نہیں ہوگا، نہ ڈاکو لے جا سکتے ہیں اور نہ جنات اس کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں۔ اتنی زبردست پاورفل آیت ہے۔ روزانہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنے اس پیسے والی الماری کے اوپر، غلے کے اوپر آپ پھونک لگا دیں، دم کر دیں، اور لکھا ہوا اس کے اندر رکھا ہوا ہو۔ اسی طریقے سے آپ اپنی گاڑی کے اوپر لکھ کے آپ لٹکا دیں، تو جو گاڑی میں سامنے بیک شیشہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، اس کے وہاں آپ ایک خوبصورت سا لکھیں اس کو، اور لکھنے کے بعد وہاں لٹکا دیں۔ آپ کی گاڑی کی حفاظت ہوگی، کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ ایکسیڈنٹ سے زبردست محافظ یہ آیت ہے۔ اور جب بھی آپ سفر کریں، کیونکہ آپ کا معمول تو یہ ہوگا دعائے حزب البحر پڑھنے کا، جب ہم اس کا چلہ کروا دیتے ہیں، ہمارے ہاں ہر سال ہمارے ہاں یہ چلہ کروایا جاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں شروع میں اس کا چلہ ہوتا ہے، ہر سال ہمارے ہاں یہ چلہ کروایا جاتا ہے۔ 3 دن کی زکوٰۃ ادا کروائی جاتی ہے، کیونکہ یہ دعا اس کا پڑھنا اور اس کا اجازت لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اجازت کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے نا، تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اور بزرگان دین جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے علماء، پیران پیر گزرے ہیں، ان کے ہاں یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ اس دعا کو 3 دن اپنے پاس بٹھا کر پڑھایا جاتا تھا۔ اس میں اعتکاف کی نیت بھی ہوتی تھی، اور اس اعتکاف کے اندر اس کی تعداد پوری کی جاتی تھی، اور پھر وہ سال بھر اس کے لیے کام میں آتی تھی۔ تو یہ پھر ہر روزانہ صبح ایک دفعہ پڑھ لے، تو ایک دفعہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے اس نے تو پڑھنی ہوتی ہے، تو جب وہ پڑھتا ہے تو اس میں ساری چیزیں جتنی بھی دعائیں حزب البحر کی شروع سے لے کے آخر تک سبق بے سبق جو میں نے ذکر کی ہے،
جو یہ ولاگ بنائے ہیں ان سب کی نیت کر کے آپ دم کر لیا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چیز کو آسان کر دے۔ تو یہ بڑی زبردست چیز حصار کی ہے، اس کو آپ ضرور کیجئے گا۔ اس کے اعمال اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہاں میں نے حصار کے، نگہبانی کے، چور سے بچنے کے، اور اپنے گلے کو ان کیڑوں مکوڑوں کے بچانے سے، جادو جنات سے بچنے کے لیے، حسد سے بچنے کے لیے، نظر سے بچنے کے لیے، یہ بہت مجرب عمل ہے، اس کو آپ کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آپ کو اس کا فائدہ دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔